رات کے 12 بج چکے تھے اور احمد ابھی سونے کی کوشش میں ہی لگا تھا۔ اسے لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے اور دن بھر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں آ رہی تھی۔ باقاعدہ تو چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا تھا، مگر کون؟ کیونکہ اس مکان میں احمد کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور رات کے اس پیر کون ہوگا؟ وہ اس کے گھر کی چھت پر چل رہا ہوگا، کہیں کوئی چور تو نہیں؟ احمد کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا، لیکن وہ خیال جلد ہی ہوا ہو گیا، کیونکہ چلنے پھرنے کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، اور وہ تھی پائل کے چھنکنے کی آواز۔ کیا میں واقعی پائل کی آواز سن رہا ہوں یا پھر میرے کان بج رہے ہیں؟ لیکن پائل کی آواز اب واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ احمد کو ایک قریبی شہر میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ پہلا چیلنج احمد کو یہ درپیش تھا کہ اس پرائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اس لیے اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش کا آغاز کیا۔ ڈیلر نے اسے کئی گھر دکھائے، مگر کہیں کرایہ زیادہ تھا اور کہیں احمد کو گھر پسند نہیں آیا۔ احمد ابھی کنوارا تھا، اس لیے اسے گھر بھی اتنا بڑا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے لیے ایک کمرہ بھی کافی تھا، مگر ایسا کوئی آپشن نہیں تھا۔ بالآخر ڈیلر نے اسے ایک ایسا گھر دکھایا جو سائز میں بھی مناسب تھا اور اس کا کرایہ بھی کافی کم تھا۔ یہ گھر ایک منزلہ تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ اور سامنے صحن تھا۔ صحن کے دائیں جانب کچن اور بائیں جانب باتھ روم تھا۔ صحن سے ہی سیڑھیاں اوپر چھت کی جانب جاتی تھیں۔ صحن کے آخر میں مرکزی دروازہ تھا جو باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کمرے تو 2 تھے، مگر ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ احمد کو بتایا گیا تھا کہ اس کمرے میں مکان مالک کا کچھ سامان پڑا ہے، اس لیے وہ یہ کمرہ نہ ہی کھول سکتا ہے اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ احمد کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک ہی کمرہ چاہیے تھا، اور یہاں اس کو اتنا بڑا گھر مل گیا تھا۔ اس نے گھر لیا اور ایڈوانس دے کر گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا سامان ہی کتنا تھا؟ ایک چارپائی، ایک صندوق جس میں کچھ کپڑے اور اس کے علاوہ ضرورت کی کچھ چیزیں، سبھی ایک ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ احمد کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا پڑا تھا، سوائے اس کے محلے والوں کے جو اس کو عجیب نظروں سے دیکھا کرتے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احمد کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی جب اسے محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی موجود ہے۔ اصل میں آج بہت گرمی تھی، اس لیے احمد نے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھا لی تھی، اور آج ہی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے کہ آہستہ آہستہ پائل اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمد کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو کوئی بھی ہے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی قدم واپس اوپر کی طرف جانے لگے، اور وہ پائل کی آواز بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ آواز اب تھم گئی تھی، جیسے جو کوئی بھی تھا واپس چلا گیا تھا۔ احمد کو فضا میں ایک بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا تھا، وہ اب ختم ہو گیا تھا۔
پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، لیکن یہ ابھی شروعات تھی، ابھی آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا اور بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔